السلام علیکم آل فرینڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست عرفان گزار. آپ دیکھ رہے ہو عرفان ولاگر یوٹیوب چینل. تو دوستو، کچھ شہر کے نام سامنے آنے کے بعد ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ تونسا شریف. تاریخ: تونسا شریف دریائے سندھ کے دائیں کنارے کوئس لیمان کے دامن اور روڈ سنگڑ کی بائیں طرف واقع آبادی کا نام تونسا شریف عرصہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. عرض تونسا اس وقت اپنی بعض سی مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں کی ایک منفرد قسم کی تاریخ کی امین ہے، لیکن بڑے بوڑھوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ابتدائی میں یہاں چچا اور بھٹا قوموں سے تعلق رکھنے والے چند خاندان آ کر سکونت پذیر ہوئے تھے. سکھ شاہی دور اور انگریز حکومت کے ابتدا 3 دہائیوں تک اس علاقے کا بڑا شہر منگروٹا اس کا صدر مقام تصور ہوتا رہا. انتظامی طور پر پہاڑی نالہ سنگڑ کے نام پر تحصیل کا نام بھی سنگڑ معروف تھانہ تھا. زمانے کے ساتھ ساتھ اس علاقے اور اس شہر میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، جن کا مختصر ذکر ہم ذیل کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی شہر، دریا یا پہاڑ کی تاریخ، جغرافیائی حالات بیان کرنے مقصود ہوں تو سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ زیر بحث لائی جاتی ہے. چنانچہ ہم تونسا شریف کا جس زاویہ اور پہلو سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس میں وجہ تسمیہ کا تذکرہ از بس ضروری. چنانچہ یہ سوال کہ اس بستی کو جس کی بنیاد سینکڑوں سال قبل رکھی گئی تھی کا نام تونسا کیوں رکھا گیا، ماضی میں بھی زیر تبصرہ چلا آتا رہا. تاریخی شواہد اور قیاسات کے مطابق اس کے متعلق 2 قسم کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ماضی قدیم میں یہاں قرب و وجود میں پانی کے پینے کی قلت تھی اور اس بستی کے مکین کے اکثر پانی کی سکھ میں رہتے اور بسا اوقات یعنی تشنا حالات میں گزارنے. چنانچہ اسی تشنا لبی کی وجہ سے یہاں کا نام مقامی زبان سریکی میں اس لفظ کا نام البدل تسا پڑا گیا. اس تسا کا لفظ ملتا جلتا نام عربی میں تونس پایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی تشریح کے منو میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس علاقے کا نام تسا سے تونسا پڑ جانا بداز قیاس نہیں ہے. دوسری روایت کے مطابق ایک تالا اعظم بادشاہ نواب سفر کے دوران اس صحرائے بے آب سے گزر رہا تھا کہ اس کا ایک طاؤس یہاں کی خشک آب و ہوا کا اثر برداشت نہ کرتے ہوئے مر گیا. تو بادشاہ نے اپنے مور کی یاد تازہ اور تابندہ رکھنے کے لیے اس علاقے کا نام توسا رکھ دیا، لیکن اپنے اسلاف یعنی یہاں کے گزرے ہوئے لوگوں پر املا کی اس قدر غلطی کا الزام ہرگز نہیں دے سکتے کہ وہ توسا کو تونسا لکھنے لگے گئے. بہرحال تونسا جو سریکی میں تسا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بطور نام کری صدق، اور یہ لفظ اپنی منوی اعتبار سے یہاں کے مکینوں کے پانی کی سکھ اور تشنا لبی کا ترجمان بھی ہے. یہ سکھوں کا دور تھا جب درگکا باسی نیک سیرت شخص خواجہ شاہ سلیمان تونسا آ کر متمکن ہو گئے، جن کی روحانی اور علمی روشنی دور تک پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک اس مرد کامل سے فیض و برکات کے حصول کی خاطر تونسا میں منتقل ہونے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ بستی ایک بڑا شہر بن گیا اور شریف النفس خواجہ صاحب کے تفیل تونسا شریف کہلانے لگا. بڑھتی آبادی اور علمی مرکز کے ناطے یہ خطہ یونان صغیر کہلایا جاتا. اس وقت کے انگریز حکومت نے اس احساس کے تحت کہ اس علاقے میں گوئے سبقت منتقل میں اس شہر کی ہوگی تحصیل کا صدر مقام اسے بنا کے تحصیل کا نام بھی تحصیل سنگڑ سے بدل کے تحصیل تونسا شریف رکھ دیا. آبادی بڑھ گئی، علمی میدان میں ترقی ہوتی گئی اور سرکار کی توجہ بھی اس شہر کی طرف مبذول ہونے لگی. لیکن یہ جملہ خصوصیہ عمرات تونسا شریف کی تسکا ازلا نہ کر سکے، اس لیے یہاں کے مخیر و مقدر حضرات نے اس کی امر کی طرف خاص توجہ دینی شروع کی اور شہر میں ہر مکین کے لیے پینے کے پانی کا سہولیات کا بندوبست اس دور کے مطابق کنویں کے ذریعے کرایا. چنانچہ ہم یہاں ان گرمی قدر حضرات کا ذکر خیران کی نیک کاوشوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے دنیاوی ناپائیداری اور دولت خرچ کر کے تشا لوگوں کی عیباری کا بوجھ اپنے لیے سوانسوں کے فروغ بخش مشروبات خرید لیے. چاڈور ہٹا
دور ہٹا والا کنواں دربار خواجہ شاہ سلیمان کے دروازے پر سلیمانیہ مسجد کے جنوب مشرقی کونے پر واقع تھا، جس پر دور ہٹبا یک وقت چلتے تھے۔ بجلی اور واٹر سپلائی اسکیم کی آمد سے اس مقام پر اب دکانیں بن گئی ہیں۔ یہ شہر کی وسط میں تھا اور مسجد کا پانی اس کنویں سے استعمال ہوتا تھا۔ چاہ تحصیل والا تحصیل کے دروازے پر واقع تھا، جس پر سرکار کے خرچے پر کھدوایا گیا ہر خاص و عام حصہ لے سکتا تھا۔ چاہ نور والا نور محمد خان چچا نے اس خرچہ پر بنوایا، ساتھ ہی مسجد میں بنوائی اور مسجد تاحال موجود ہے۔ چاہ مجاوری والا بغیر راہٹ کے تنگ کنواں تھا، ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جو کہ ابھی تک موجود ہے۔ چاہ محبتی والا خواجہ محبتی نے تعمیر کرایا تھا۔ محلہ درخانہ والا، محلہ جعفرہ والا اور محلہ مہاجرہ والا اس سے فیض یاب ہوتے تھے۔ چاہ خادم حسین والا چاہ ضلع دار والا ضلع دار خاندان نے احادیث کرایا تھا، جس کی سرپرستی بکھو خان ضلع دار کرتے رہے۔ محلہ ضلع دارہ والا محلہ کسائیاں والا کے باسی اس کنویں سے پانی بھرتے تھے۔ چابیل والا کراڑا والا کسی ہندو نے کھدوایا تھا۔ محلہ موچیاں والا سالم اس فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ چاہ مولوی والا قبرستان کے شرقی جانب واقع مسجد سے ملحق تھا، مسجد تاحال موجود ہے۔ چاہ ہوندے والا منگروٹھا روڈ پہ واقع تھا، جہاں اب پرائمری اسکول نمبر 4 واقع ہے۔ چاہ ہوتانی والا غلام فرید ہوتانی نے ذاتی خرچہ پر کھدوایا تھا، جو مسجد ہوتانی والی سے ملحق تھا۔ محلہ ہوتانی والا کے تمام مکین اس کے سے پانی سے مستفید ہوتے تھے۔ چاہ گولا والا حضرت خواجہ نظام الدین اپنے رقبہ گھلو والا میں بنوایا تھا، جو شہر کے شمال سرے پر واقع تھا۔ چاہ خواجہ خیرین والا سلیمانیہ گلی میں تھا، جو خواجہ خیر محمد کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ چاہ بہن والا، چاہ بھلے والا، چاہ ککرا والا اور چاہ لے والا اس شہر میں واقع تھے۔ تو یہاں پہ دیگر بستیاں واقع تھے۔ اس کے بعد درمیانی راستے میں مسجد کرانی والی 7 کنواں تاحال چالو حالت میں موجود ہے۔ یہ منگروٹھا اور توسا شریف کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے آدھی والی مسجد کہلاتی ہے۔ تو دوستو اس طرح توسا شریف کا بنیاد رکھا گیا۔ تو دوستو توسا شریف بہت ہی جلد ترقی کرنے لگی ماشاءاللہ۔ اب تو توسا شریف کا نقشہ ہی بدل گیا، کیونکہ توسا شریف کا تقدیر بدل گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کوہ سلیمان کے ہیرے سے کو چنا، جس کا نام عثمان بزدار ہے۔ وہ کوہ سلیمان سے تعلق رکھتا ہے اور توسا شریف کے حلقے PP 286 میں اس نے الیکشن لڑا۔ الیکشن میں MPA بنا اور MPA بنتے ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا، کیونکہ اب بھی اس کے آبائی گاؤں توسا شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ عثمان بزدار توسا شریف سے ہے، کہ اب تو توسا شریف کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جیسے کہ کسی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، توسا والوں کا تقدیر ایسے ہی بدل گیا۔ جو پہلے دور میں جس کا نام پانی نہ ہونے پر تسا رکھ دیا گیا، اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کی رونقیں اور یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی چہچہاتی پرندے، چہچہاتے لوگ اور خوبصورت لوگ اور یہاں کے علاقے۔ تو دوستو اس وقت عرفان بزدار کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد۔ السلام علیکم پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔